جزا کیونکہ مولانا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم سب بے چین ہیں. 1-2 منٹ میں مدرسے کا تعارف کرا دیتا ہوں. مدرسہ اسلامیہ میمونہ البنات جو آج سے تقریباً 7 سال پہلے شروع ہوا. الحمدللہ شروع سے ہی مدرسے کے اندر طالبات کی کثیر تعداد رہی. ابھی بھی تقریباً 150 کے آس پاس میں طالبات مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے افتتاح بخاری کا. پہلے ایک صاحب خیر کے مکان میں چل رہا تھا. اب الحمدللہ مدرسہ کرائے کی عمارت میں چل رہا ہے. اب ارادہ ہے آئندہ کہ مدرسہ مستقل زمین حاصل کر لے اور تا قیام قیامت یہ مدرسہ ہی قائم رہے. ہمارا ارادہ ہے تاکہ ہمارا یہ اس علاقے کے اندر لڑکیوں کا مدرسہ نہ ہونے کی وجہ سے میری خواہش تھی جب سے میں پڑھ کر آیا, کیونکہ یہاں پر امامت مل گئی تھی مسجد نور الانوار میں جو تقریباً آج سے 10 سال سے الحمدللہ امامت و خطابت کا سلسلہ جاری ہے. کیونکہ جب پڑھ کے آنے کے بعد یہاں دیکھا کہ علاقے میں مدرسہ نہیں ہے, دور دور تک نہیں ہے. ایراگڈھا سلطان نگر وہاں جاتے تھے بچیاں پڑھنے کے لیے. تو مفتی رفیع الدین صاحب ابھی جو صدارت کر رہے تھے انہوں نے بار بار جو ہے توجہ دلائی, اور ہمارے حافظ احمد علی صاحب جو اس وقت ناظم جلسہ ہیں انہوں نے بار بار توجہ دلائی کہ اس علاقے میں مدرسہ آپ کھولیے, مدرسہ شروع کیجئے. ڈر رہا تھا. الحمدللہ جب نکاح ہوا تو پھر کوشش کر مدرسہ شروع کیا. پھر کرائے پر مدرسہ آیا. تقریباً مدرسے کا 21,000 روپے اس وقت کرایہ ہے. قریب ہر ماہ 1 لاکھ روپے مدرسے کا خرچ ہوتا ہے. یہ آپ حضرات کے تعاون سے ہی ہوتا ہے. مدرسے میں جو بچیاں پڑھتی ہیں تقریباً اکثر گھرانے کی غریب شریف بچیاں ہیں جو 200 سے 300 فیس ان کی ہوتی ہیں. اب ماہانہ 20-30 ہزار روپے فیس کے آتے ہیں. 60 سے 70 ہزار روپے آپ حضرات کے تعاون سے مدرسہ چلتا ہے. میں اس موقع پر آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کا موقع قریب ہے. جو حضرات تعاون کرتے ہیں دل کھول کر آپ تعاون کریں. بعض لوگوں کو اس بات پہ بھی اعتراض رہتا مولوی صاحب فیس بھی لیتے چندہ بھی کرتے. فیس اب جس لیے میں نے کہہ دیا کہ 20 سے 30 ہزار روپے فیس آتی, اسے کرائے میں ہی مکمل ہو جاتی. تقریباً 60 سے 70 ہزار روپے ہر ماہ جو ہے آپ حضرات کے تعاون سے مدرسہ چلتا ہے. آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ماہانہ والی ممبر بن جائے 500 یا 1000 روپے, یا اسی طریقے سے سالانہ رمضان کے موقع پر زکوٰۃ صدقات عطیات کے ذریعے سے مدرسے کا تعاون کریے. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ذاتی عمارت لینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو حضرات صاحب خیر ہے اپنے والدین کے نام سے یا مرحومین کے نام سے کوئی جگہ دلانا چاہے یا اسی طریقے سے یا اس میں تعاون کرنا چاہے وہ آپ اپنا نام ضرور لکھائے. بہت سارے خواتین بھی یہاں پر, مردوں سے زیادہ خواتین ڈبل انداز میں 1000 کے قریب خواتین یہاں موجود ہے الحمدللہ. وہ بھی حضرت کے شوق مدرسے سے محبت کی وجہ سے حضرت والا کے بیان سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائی. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جو تعاون اس جلسے میں کیے ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو ماہانہ والی یا سالانہ جو بھی تعاون کرتے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ تمام حضرات کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائے. جس طریقے سے آپ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں سالانہ تعاون ماہانہ والی تعاون کا سلسلہ جاری رکھیے اور زیادہ سے زیادہ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ آپ تمام کے کاروبار کو میں خوب ترقی عطا فرمائے. اسی طریقے سے مدرسے سے محبت جو آپ نے کی ہے اب محبت کو ہمیشہ اللہ باقی رکھے. اس موقع پر میں خاص طور پر ہمارے اس علاقے کے جناب سید احمد صاحب جن کے تعاون سے ماشاءاللہ ہمارے کھانے کا نظم ہوتا ہے جلسے کے موقع پر ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ مسلسل کئی دن سے اس جلسے کے سلسلے میں آپ کوشش کر رہے. بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا ہے. سب کا تعاون کا ساتھ میں خاص طور پر سید احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے دوست مولانا ناصر حسین صاحب اقراء گروپ اسکول کے وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لائے. ان کا بھی کافی تعاون رہا. بس سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور حضرت والا حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم کو بلا کسی تعارف کے اور بغیر کسی تمہید کے حضرت والا سے میں گزارش کرتا ہوں آپ اپنا خطاب مستطاب ہم سب کو آپ اپنے خطاب مستطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے جو کیمرے کھڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک بہت بڑا حجاب ہے. اور مجلس کے اور جلسے کے آداب کے بھی خلاف ہے. نہ ہم کو کیمرے کے سامنے آنا مقصد ہے، نہ آپ کو کیمرے کے ذریعے سے سننا ہے. کچھ حضرات سامنے آ کر ادھر بیٹھ جائیں تاکہ مجھے بات کرنے سہولت ہو. یہاں سامنے آ کر ذرا جائیے، سامنے جگہ خالی ہے. نہیں، نیچے بٹھاؤ، نیچے بٹھاؤ، نیچے بٹھاؤ. ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں. آج کے اسٹیج میں جو خصوصی مہمان تشریف فرما ہیں، عاشق رسول حضرت مولانا شیخ منیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم، جن کی محنتوں میں سے ایک درود پاک کے ذریعے سے امت کا رشتہ آقا سے مضبوط کرنا ہے. مختصر تفصیل آپ حضرات نے سماعت فرمائی. آپ کی ایک تحریک اور تنظیم ہے حق شناس فاؤنڈیشن. آپ اس کے بانی بھی ہیں اور صدر بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی اس تنظیم کے اہم ارکان بھی تشریف لائے ہیں. جناب الحاج ظہیر احمد صاحب دامہ اقبالہ، جناب وسیم احمد صاحب، اور جناب عرفات احمد صاحب. یہ پوری تنظیم کی طرف سے مولانا کے اعلان کو سن کر 1,00,000 روپے کا مدرسے کے لیے اعلان کیا ہے. دعا فرمائے، دینے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے. آپ حضرات سے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی اپنی طاقت ہے آپ اپنی طاقت کے مطابق ضرور حصہ لیں، اس لیے کہ ایک ایسی بینک ہے
مجھے لفظ تو بولنا نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس کا فائدہ آپ کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد کما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ الحمدللہ جلسے کے تمام مقاصد تکمیل تک پہنچ گئے۔ خصوصی حضرات علماء کرام کے بھی بے مثال خطابات ہو گئے، بالخصوص عارف باللہ حضرت العلام حضرت مولانا احمد ومیز صاحب دامت برکاتہم نے بخاری کا درس بھی دیا آپ کے سامنے۔ ایک طرف فضیلت آپ کو بھی حاصل ہے کہ پورے مدرسے میں نہ صحیح، پوری کتابوں میں نہ صحیح، بخاری شریف کے 15-20 منٹ کے درس میں بیٹھنے کا شرف آپ کو بھی حاصل ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مائک میں نہیں، مائک رکھ ڈالو، نیچے رکھ ڈالو۔ تمہاری فضیلت بیان کر رہا ہوں، منجے گھور کو دیکھ رہی تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے رحیم اور بڑے کریم ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی پورے عمل کا بدلہ دیتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کو چھوٹے عمل کا بھی پورا بدلہ دیتے ہیں۔ سبق اور درس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی مدرسے اور مسجد میں بیٹھ کر پڑھے تو سبق حاصل اور درس حاصل۔ ایک بہترین
ماحول ہو اور سامنے کتاب ہو تو تب آپ کو سبق اور درس حاصل، ایسا نہیں مطلب۔ چلتے چلتے بھی اگر آپ کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ عالم آپ کو آپ کے مسئلے کا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مدلل جواب دیتے ہیں تو آپ شاگرد بن گئے، جواب دینے والے عالم آپ کے استاد بن گئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک دور وہ بھی گزرا امت پر، پڑھانے کے لیے مسجدوں کی جگہ اور دوسری عمارتیں نہ تھی تو درختوں کے نیچے بٹھا کر بھی پڑھا کر دین کی حفاظت کی ہے۔ کرے نہیں کرے؟ تاتاریوں کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایسی مثالیں بھی ملیں گی جب ظلم حد سے زیادہ بڑھا۔ بیچ میں ایک بات یاد آ رہی ہے، یہ شان ہے اسلام اور مسلمان کی، یہ خصوصیت ہے اسلام اور مسلمان کی کہ اسلام اور مسلمانوں نے اچھے اچھے فرعونوں کو دیکھا ہے، اسلام اور مسلمانوں نے اچھے اچھے نمرودوں کو دیکھا ہے، خطرناک سے خطرناک ظالموں کو دیکھا ہے، گزرے ہوئے ظالموں کی اگر تاریخ پڑھیں گے اور سنیں گے تو اس وقت کے ظالموں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، کہیں وقت زیادہ تو نہیں ہوا؟ کبھی بھی مائک سسٹم اچھا رکھنا مولانا، کیا یہ رکھوں وہ رکھوں؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہوگا سو ہوگا۔ بارات جانے کے بعد پکانے کا انتظام کرنا نہیں۔ سنو، بہت کم وقت ہے، فوراً ہم لوگوں کو بنگلور پہنچنا ہے۔ صبح بھی بنگلور میں ایک بہت بڑا عظیم الشان اجلاس ہے، اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ شان ہے اسلام اور مسلمانوں کی، اچھے اچھے فرعونوں کو، شدادوں کو، نمرودوں کو، قارونوں کو، حامانوں کو دیکھا ہے۔ ساری دنیا کا اگر ریسرچ کریں گے، ایک ملک کا بادشاہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو فرعون کے برابر ہو۔ دنیا چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے دنیا۔ اس وقت ساری دنیا کا ریسرچ اگر کریں گے اور ممالک کو سامنے رکھ کر تحقیق کریں گے تو ایک ملک کا بھی کوئی بادشاہ، حکمران، فرما روا نمرود کے لیول کا نہیں ہے۔ قارون و حامان و شداد کے لیول کا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، ان لوگوں کے دور میں جب اسلام نہیں مٹا تو ان کے دور میں کیا مٹے گا؟ یکساں سیول کوٹ انہوں چٹکتے ہی سو، ہمیں نہیں اٹکتے۔
میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ استقبال رمضان کے لیے مجھے بٹھایا گیا ہے. میں کچھ باتیں مقدمے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. حضرت مولانا احمد ومیز صاحب دامت برکاتہم کے درس سے کچھ فیض پایا تو آپ کے سامنے رکھ کر میں آگے گزر جاؤں. میرے پیاروں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کرنے کی ضرورت ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں، کرنے کی ضرورت ہے. کیا کرنا؟ ہمیں عمل کر لیے. خدا کی قسم، اللہ کی مدد کل بھی ہمارے ساتھ، آج بھی ہمارے ساتھ. آپ سنے ہوں گے قرآن پاک کی فضیلت پر علماء کرام کا بیان، علماء کرام کا خطاب، علماء کرام کے جملے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. اور مٹانے کی کوشش 1 سال پہلے کی نہیں، 5 سال پہلے کی نہیں، 50 سال پہلے کی نہیں، 100 سال پہلے کی نہیں. یہ قرآن کا معجزہ اور قرآن کی حقیقت ہے. قرآن جب اترنا شروع ہوا تب سے قرآن پاک کو مٹانے کی کوششیں کرنے والوں میں پہلا نام ابو جہل کا آتا ہے، پہلا نام ابو لہب کا آتا ہے، پہلا نام عتبہ کا آتا ہے. دور نبوت اور رسالت ختم ہوا، میرا نبی بھی سلامت، قرآن بھی سلامت. میرے نبی کے وصال و وفات کے بعد صحابہ کا دور آیا، قرآن سلامت. صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین کا دور آیا، قرآن سلامت. اور قرآن نے ایسے دور دیکھے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم. حیدرآباد کے مسلمانوں، جملے کو یاد رکھو، آواز میری ہے، کتابوں کی بات کر رہا ہوں. قرآن نے ایسے دور کو بھی دیکھا ہے، کتاب کی شکل میں لاکھوں قرآن پاک کو اٹھا کر آگ کے حوالے کر دیا گیا. کتاب کی شکل میں، صفحات کی شکل میں، پیجز کی شکل میں لاکھوں قرآن پاک کو اٹھا کر دریا کے حوالے کر دیا. کیا قرآن مٹ گیا؟ نہیں. میں صاف کہتا ہوں، اگر قرآن کاغذ کے اندر ہوتا تو قرآن مٹتا. قرآن کاغذوں میں ہم جیسے لوگوں کو پڑھنے کے لیے خدا کا انتظام ہے، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے کاغذوں میں نہیں، اپنے حبیب کی امت کے سینوں میں رکھا ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالی کاغذ میں رکھا ہے، جو حافظ نہیں ان کو پڑھنے کا انتظام ہے. لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو رکھا کہاں؟ اپنے حبیب کی امت کے سینوں میں رکھا. یہ دنیا نصیحت کیوں قبول نہیں کرتی؟ قرآن کے مخالفوں کی عقل ٹھکانے کیوں نہیں لگتی؟ قرآن کے دشمنوں کی عقل ٹھکانے کیوں نہیں لگتی؟ کم سے کم وہ ذرا سوچ لیتے، اگر الماریوں میں رہنے والی کتاب کا مسئلہ ہوتا تو کچھ محنت کام آ جاتی. اگر طاقوں میں رکھی ہوئی کتاب کا مسئلہ ہوتا تو طاقت کچھ کام آ جاتی، محنت کچھ کام آ جاتی. ان پاگلوں کو چاند میں بیٹھنے والی مکھی کی آنکھ نظر آتی ہے، پیر نظر آتے ہیں، اور قریب رہنے والے قرآن کی حقیقت نظر نہیں آتی. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا امریکہ غور کر لے، اسرائیل غور کر لے، جاپان غور کر لے، چائنا غور کر لے، آسٹریلیا غور کر لے، جرمن غور کر لے، یہود و نصارہ غور کر لے، قرآن کے دشمن غور کر لے، شریعت کے دشمن غور کر لے کہ یہ کتاب طاقوں میں رکھی جانے والی ہی کتاب نہیں ہے، سینوں میں رکھی جانے والی کتاب ہے. اس کتاب کے علاوہ وحدہ لا شریک کی قسم سینے میں کسی اور کتاب کو جگہ ہی نہیں ہے. اس کتاب کے علاوہ سینے میں کسی اور کتاب سے بڑھ کر
وہ چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ ٹاپ ہے اور یہ پین ہے, اسے رکھتے ہیں تو اب یہ ٹاپ فل ہو جاتا ہے. اب اس ٹاپ کے اندر کوئی اور چیز رکھنے کی جگہ نہیں. اللہ نے سینے کو بھی اتنا ہی بنایا ہے جتنا قرآن رکھ سکتے ہیں. اور جگہ ہوتی کتاب رکھنے کی تو اور کتاب رکھی جاتی. اللہ نے جگہ ہی نہیں بنایا تو پھر کتاب کیا خاک رکھیں گے؟ جگہ ہی نہیں بنایا. اور میرے دوستو اور ایک بات بھی سنتے جاؤ, یہ ٹاپ ہے, اس کے اندر رکھنے کے لائق یہ پین ہے. اس ٹاپ کے اندر یہی پین رکھا جا سکتا ہے, دوسری چیز رکھی نہیں جا سکتی. اگر رکھتے ہیں تو اس چیز کو نقصان ہوگا یا ٹاپ کو نقصان ہوگا. اصل میں سینے اور قرآن کا تعلق بھی یہی ہے کہ سینہ بھی قرآن رکھنے ہی کا خاص ٹاپ ہے. دوسری کتاب رکھ بھی نہیں سکتے اور سینہ دوسری کتاب کو ایکسپٹ کر بھی نہیں سکتا, نہیں کر سکتا. کوشش ہی تو جاری ہوئی, کوششیں کرے. میں بات اور عنوان سے ہٹا نہیں, غور سے سنو میرے پیاروں اور میرے بھائیوں, توجہ کے ساتھ سنو. قرآن کو مٹانے کی کوششیں ہوئیں, اللہ اکبر کبیرہ, قریب بھی ہوئی, 100 سال پہلے ہوئی. ہمارے ملک میں ایک حکومت تھی انگریزوں کی, معلوم ہے آپ کو؟ ارے معلوم کہ نہیں معلوم؟ مولانا ذرا ساؤنڈ بڑھانے بولو, نہیں تو 10 منٹ میں بیان ختم, کیونکہ مجھے رمضان تک گزرنا ہے اپنی آواز کی حفاظت کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ میں ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں. ایک چھوٹا مذاق سن لیجئے. قیامت کی علامتوں کے بارے میں سن کر ہی نہیں تم لگا؟ ارے سنے کہ نہیں سنے؟ مہدی علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے, مہدی آ گئے تو قیامت آ جائے گی, عیسیٰ علیہ السلام آ کر گئے تو قیامت آ جائے گی. اور بھی علامتیں سنے ہی آپ لوگ, دنیا میں خیانت زیادہ ہو جائے گی, بدامنی زیادہ ہو جائے گی, بے حیائی زیادہ ہو جائے گی, فلاں اور فلاں اور فلاں. یہ تمام علامات قیامت کے ہیں. ویسے میں نے ایک علامت کا بھی اضافہ کیا ہے. جس وقت ہماری مسجدوں کا اور جلسوں کا مائک سدھر جائے گا, قیامت آ جائے گی. اسٹیج پر توجہ, لائٹوں پر توجہ, میں کیا کہتے کیمرے پر توجہ, سب پر توجہ ہے, لیکن مائک پر توجہ نہیں ہے. رمضان آ رہا ہے رے بابا, مسجدوں کے ذمہ داران بیٹھے رہے, مسجد کو پینٹ مارو نو کو, پہلے مائک سیدھا کرو. 50,000 روپے زیادہ ہوگے تو بھی مائک ایسا رہنا. امام صاحب تراویح پڑھائے تو پیچھے کھڑنے والے کو اس بات کا خوف اور ڈر ہونا کہیں جلدی تراویح ختم نہ ہو جائے. ایسا مزہ آنا. ایک قید قرآن مزیدار, دوسرا پڑھنے والا بھی مزیدار. ایک 10% مائک تو ذرا اچھا رہنا. مسجدہ کے مائکا بول رہا ہوں, بائکا نہیں. مسجدہ کے مائکا اچھے رہے. قاری صاحب جب قرآن پڑھے, اللہ اکبر, تراویح ہو حیدرآباد میں, سننے والے کو مزہ آ جائے حرم پاک کا. مزہ لے لے کر پڑھنا. غرض میں مائک کے پیچھے گیا تو 2 گھنٹے پیچھے چلے جاتا ہوں, عنوان سے ہٹ جاؤں گا. ذرا آگے مجھے بڑھنا ہے, ہاتھ میں پکڑ لیا تاکہ پھرتے ہوئے آواز کے الفاظ نہ ہو جائے. 75-80 سال پہلے ہمارے ملک میں ایک حکومت تھی. کس کی تھی؟ انگریزوں کی. اب ہے کیا؟ نہیں ہے. کہاں گئے انگریز؟ جہاں سے آئے وہاں گئے, لیکن جاتے جاتے اپنی مینٹالٹی چھوڑ کر گئے. وہی کام آج کل ہو رہے جو انگریز کر رہا تھا. اور ان لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے, کون بھی پاؤں ہلا رہے, ان لوگوں کو معلوم ہو جانا
ہم نے انگریزوں سے ملک کو واپس لیا ہے. اگر ان لوگوں کا یہ حال رہا, ان سے واپس لینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. انگریز جیسے پاورفل حکمرانوں سے ہم نے ملک واپس لیا ہے, چھینا نہیں. چھیننے کا لفظ کہاں آتا ہے؟ جب چیز ان کی ہو تو چھیننے کا لفظ آتا ہے. واپس کا لفظ کہاں آتا ہے؟ پہلے سے چیز ہماری تھی, گئی ان کے پاس تو واپس لینے کا لفظ آتا ہے. ہم نے انگریزوں سے ملک کو چھینا نہیں, بلکہ انگریزوں سے ہم نے ہمارے ملک کو واپس لیا ہے. اور واپس لینے میں 80 to 90% اللہ کی قسم ہماری ہی شہادتیں اور قربانیاں اور ہماری محنتیں لگی ہیں. یقین نہ آئے تو انگریز وہ جو چھوڑ کر گئے وہ آج بھی کچھ باقی ہیں, اور ان کی تحریریں باقی ہیں, اور ان کا قلم باقی ہے. اٹھا کر دیکھیں ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ کس کا رول رہا. اور جب ملک میں رہے بڑی محنتیں ہو رہی تھی, ملک کا مال بھی لوٹ رہے تھے, ملک کے خزانے لوٹ رہے تھے, ملک پر ظلم کر رہے تھے, ساتھ ہی ساتھ ملک کے لوگوں کو اپنے مذہب پر کنورٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے. اللہ ہمارے اکابر کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. دشمنوں کی اس سازش کو وہ سمجھے اور اپنی محنت کو اور بھی زیادہ تیز کیا. مدارس کا جال پھیلایا, مکاتب کا جال پھیلایا, مدرسوں سے علماء کو فارغ کر کر کے بھیجے. دین کی حفاظت کی بھی محنت کر رہے تھے یہ علماء, ملک کی حفاظت کی بھی محنت کر رہے تھے. انگریزوں کی مینٹالٹی اور انگریزوں کے دماغ کا سینہ تان کر جواب دے رہے تھے. انگریزوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہی تو وہ علماء کرام ہیں جو اپنے مسلح اور امامت چھوڑ کر آئے, اپنے منبر اور خطابت چھوڑ کر آئے, اپنے مسند اور سبق چھوڑ کر آئے, اپنی مسند اور درس چھوڑ کر آئے, اپنے امامے چھوڑ کر آئے, اپنے ہاتھوں کے عصا چھوڑ کر آئے, اپنے ہاتھوں کا قلم چھوڑ کر آئے. پلٹ کرنا بیویوں کو دیکھا, پلٹ کرنا بچوں کو دیکھا, پلٹ کرنا اپنے گھر کو دیکھا, پلٹ کرنا اپنی جائیداد اور پراپرٹی کو دیکھا. میدان پر اترے کیونکہ یہ سبق اسلام دیتا ہے تم جہاں رہتے ہو اس جگہ کی بھی محبت کرو. دشمنوں سے مقابلہ کیا کیونکہ دشمن کا پلان صرف ایک ہوتا تو محنت کم ہوتی. دشمن کے دو پلان تھے, ایک ملک پر بھی قبضہ کرنا تھا, دوسرا ملک کے مسلمانوں کے ایمان پر بھی حملہ کرنا تھا. ایک طرف لالچ دے رہے تھے, دوسری طرف قرآن پاک کو بدلنے کا زبردست پلان بنا رکھا تھا. دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کو بلایا, دنیا کے بڑے بڑے ادیبوں کو بلایا, دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں کو بلایا, دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں کو بلایا, بڑے بڑے آفر دیے, قرآن بدل دو, تم کو سونے سے تولا جائے گا, ہیرے جواہرات سے تولا جائے گا, تمہاری منہ مانگی قیمت دی جائے گی. یہ بات جب ہمارے اکابر کے کان میں پڑتی ہے تو بطور خاص حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, نام یاد رکھنا, نام کیا نام؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری. کان میں بات پہنچی, ایک زبردست انگریزوں کی محنت چل رہی ہے. کیا محنت؟ قرآن کو بدلنے کی. یہ واقعہ بول کر عنوان کی طرف آتا ہوں. زبردست محنت. حضرت نے ایک جلسہ رکھا. یہ انگریز ہے نا, انہیں اصل میں منافق, سامنے ہنستا پیچھے رلانے کی محنت کرتا, انہیں اصل میں منافقی نے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو جب بات معلوم ہوئی کہ قرآن بدلنے کی کوشش,
تو حضرت نے ایک جلسہ رکھا اور جلسے کا زبردست پرچار کیا. اور اس زمانے کی تشہیر پر قربان جاؤ، واٹس ایپ کا دور نہیں، فیس بک کا دور نہیں، ٹیلی ویژن کا دور نہیں، ٹیلی فون کا دور نہیں. بہت کم اخبارات، خبر پہنچنے تک کبھی 2 دن ہو جاتے، 3 دن ہو جاتے، کبھی 8 دن ہو جاتے، کبھی 1 مہینہ ہو جاتا. ہمیں تو بڑے خوش نصیب ہیں نا، ہمارے دور میں واٹس ایپ ہے، ہمارے دور میں موبائل ہے، ہمارے دور میں انسٹاگرام ہے. جب مکہ مکرمہ میں کرین گری، کرین گری نہیں 3-4 سال پہلے خبر پہنچی تو ہمیں ہمارے دوستوں کو فون کیے جو انہوں بھی حج کو گئے تھے. جیسے ہی ہم فون کیے تو انہوں ہم نہ پوچھ رہے ہیں ہمارے دوستوں کو ہم نے فون کیا، کیا بھئی کچھ حادثہ ہوا کہتے تم لگا سلامت تھیں کیا؟ الٹا انہیں پوچھ رہی ہم نہ کیا حادثہ حضرت بول کر، الٹا ہم نہ پوچھ رہی حادثہ کیا حضرت. وہ بولے کرین گر گئی کہتے، کچھ نقصان ہوا کہتے، کھڑو حضرت معلوم کرتے. معلوم کرنے کے بعد معلوم ہوا واٹس ایپ کا دور، کتنی جلدی خبر پہنچی. ہاں اس دور میں خبر پہنچانے کے، تشہیر کرنے کے راستے بہت، اس زمانے میں خبر پہنچانے کے، تشہیر کرنے کے راستے بہت کم. جہاں تک خبر پہنچی تو پہنچی. پھر بھی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی محنت کر کے جلسے کا پرچار کیا اور تشہیر کی. کئی ہزار لوگ جمع ہوئے اور اپنے جلسے میں خاص طور پر انگریز بڑے بڑے عہدے داروں کو بھی دعوت دے کر اسٹیج میں بٹھایا، 4 طرف 3 طرف بٹھایا، بیچ میں ایک کرسی، سامنے چھوٹے چھوٹے 10 12 8 10 سال کے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بٹھائے حضرت. اور آج کے جلسے میں نظامت مولانا کر رہے ہیں، قرات قاری صاحب پڑھے، نعت کوئی اور صاحب پڑھے. مولانا نے درس دیا اور ایک مولانا درس دیے، لیکن اس جلسے میں حضرت خود نظامت، حضرت خود قرات، حضرت خود نعت، حضرت کا ہی بیان. دیگر علماء بھی پریشان تھے، یہ عجیب قسم کا جلسہ ہے اور اسٹیج میں سوائے انگریزوں کے اور کوئی بیٹھا نہیں. بیچ کی جو کرسی تھی اس میں صرف حضرت بیٹھے ہیں. اعلان کیا حضرت بھائیوں جلسے کا آغاز ہو رہا ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، جلسے کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے. چنانچہ اس طریقے کو برقرار رکھتے ہوئے آج میں جلسے کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے میں خود کر رہا ہوں. اور یہ بات سمجھ میں، اب حضرت خود تلاوت شروع کیے، تعوذ و تسمیہ پڑھے، قرآن پاک کا ایک رکوع شروع کیے، عقیر کے پاروں کا جو بچے حفظ کیے ہوئے تھے وہ پارے. ایک جگہ حضرت اٹکتے ہیں، سامنے کا ایک چھوٹا سا بچہ یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو پڑھنے والا ہے یہ میرا استاد نہیں ہے، میرے استاد کا استاد ہے. یہ پڑھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں، ملک کے صفحے اول کے علماء میں سے ہے. لیکن بچے نے دیکھا نہیں، حضرت قرآن میں اٹکے، فوراً لقمہ بولے تو سمجھتے حیدرآباد والے، ارے حافظ صاحب اٹکے تو جو دیتی نا اسے کیا بولتے ہیں یہاں، ہمیں کیا سمجھتے ہیں، کھانے کا لقمہ. نہیں حاجی صاحب،
हाफिज साहब अटके तो आयत छोड़ दिए तो पढ़ते पढ़ते रुक गए तो पीछे 1-2-3 हाफिज साहेबान को खड़ा करके रखते हैं मस्जिद के जिम्मेदारान, ताकि कुरान में कोई कमी न आए, कोई आयत न छूटे, लुक़मा दे। लेकिन मैंने देखा आजकल मस्जिदों में कुरान सुनने वाले उतना लुक़मा नहीं देते जितना कि दूसरे लोग लुक़मा देते। जब तरावी हाफिज साहब पढ़ाते, रकात जरा लंबी हो जाती, पीछे की सफ का घुघू लुक़मा देता। ये भी लुक़मा। ये क्या लुक़मा मालूम? हाफिज साहब झुकते ही की झुकाना। हंसे तो मालूम हो रहा है ऐसे लुक़मे यहां भी चल रही। देते नहीं देते, खामखा खकारते, खामखा खांसते। कसीर तादाद में उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखिए नमाज में खकारना खामखा बगैर किसी तबई उज्र के अगर कोई बंदा नमाजी नमाज के हालत में खकारता है तो उसकी नमाज फासिद हो जाती है। उसकी नमाज क्या होती है? फासिद हो जाती है। हाफिज साहब अटकते हैं तो पीछे रहने वाले लुक़मा देते नहीं। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़ते पढ़ते अटके। सामने का एक बच्चा छोटा सा 8-10 साल का लुक़मा देता है। हजरत लिए, फिर पढ़कर आगे गुजरे। 2-4 आयत नहीं गुजरी, फिर हजरत अटक रहे। फिर एक बच्चा लुक़मा देता है, हजरत लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर 2-4 आयत नहीं गुजरे, हजरत फिर अटकते हैं। उलमा भी परेशान। हजरत को कुरान कितना पक्का याद था, आज क्या हो गया कि हजरत दुश्मनान को बिठाकर कुरान की तिलावत में अटक रहे हैं। अगर हजरत का कुरान कच्चा हो गया, किसी अच्छे जय्यद हाफिज कुरान को किरात के लिए बिठाना था, या नहीं तो वो सूरा हजरत पढ़ लेते जो हजरत को पक्का याद था। हजरत ने उन आयात को पढ़ा जिस वो आयात हजरत को याद नहीं। बार बार अटक रहे हैं। ये दुश्मन भी परेशान है। ये क्या हो रहा है कि मौलाना पढ़ते पढ़ते अटक रहे हैं। किताब वाले थे ना, वो भी ईसाई किताब वाले, यहूदी किताब वाले, गरचे के उनकी किताबें बदल गई। किताब वाले किताब वालों को पहचानते हैं, किताब वाले किताबों का अंदाज पहचानते हैं। वो भी परेशान है। कुरान पढ़ते पढ़ते इतना बड़ा मौलवी, इतना बड़ा आलिम अटक रहा है, और ये छोटे बच्चे लुक़मा दे रहे हैं। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 6-7 जगह अटक रहे हैं। हजरत सदक़ल्लाह भी नहीं पढ़ रहे हैं, और हजरत के जलाल को सामने रखकर, हजरत के दबदबे को सामने रखकर, हजरत के मकाम और मर्तबे को सामने रखकर कोई हजरत को कहता भी नहीं कि हजरत अल्लाह के वास्ते सदक़ल्लाह पढ़ लो। इतना अटक अटक कर आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? लेकिन हजरत को एक सबक देना था, एक पैगाम देना था, एक सवाल का जवाब देना था, एक चैलेंज का जवाब देना था। 7-8 जगह हजरत अटक रहे हैं। बड़ा सामने बैठने वाला कोई आलिम लुक़मा नहीं दे रहा है, कोई कारी लुक़मा नहीं दे रहा है, कोई जय्यद हाफिज कुरान लुक़मा नहीं दे रहा है। मदरसे में पढ़ने वाले 10-12 साल, 8-10 साल के बच्चे लुक़मा दे रहे हैं। आखिर आधा सफ़ा या एक सफ़ा अटक अटक कर लुक़मे ले लेकर हजरत कुरान पाक को पढ़ते हैं। सदक़ल्लाह पढ़कर तकरीर शुरू करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, सामने वालों से किताब नहीं, स्टेज में बैठे हुए दुश्मनान इस्लाम से किताब करते हैं। यहाँ वालों को नहीं, यहाँ वालों को किताब करते हैं, यहाँ वालों को किताब। मासूम बच्चे मेरे शागिर्दों के शागिर्द हैं,
لیکن بات قرآن کی آ گئی، یہ نہیں دیکھا یہ کون پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کون علامہ پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کون مفتی پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کون مفسر پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کون محقق پڑھ رہا ہے۔ بات قرآن کی آ گئی، میں ذرا زبر بدل دیا، لقمہ آ گیا، زیر بدل دیا، لقمہ آ گیا، جملہ بدل دیا، لقمہ آ گیا، حرف چھوڑ دیا، لقمہ آ گیا۔ نادانو جاؤ اپنا کام کرو۔ جب ان کے استادوں کا استاد اٹکتا ہے تو یہ بچے لقمہ دے رہے ہیں، میں زبر چھوڑا تو یہ بچے منجے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تمہیں قرآن بدلے تو کیا یہ قوم تم نہ چھوڑے گی؟ میں زبر چھوڑا، یہ بچے معصوم منجے نہیں چھوڑ رہے، تمہیں قرآن بدلتے ہی تم نہ چھوڑیں گے۔ جاؤ تمہارا اور دوسرا کام کرو۔ ایک جنگ ہے، یہ ایک جہاد ہے، یہ کبھی تمہارے پاس ملک تو کبھی ہمارے پاس ملک، کبھی تمہارے پاس کرسی تو کبھی ہمارے پاس کرسی، کبھی تمہارے پاس اقتدار تو کبھی ہمارے پاس اقتدار، کبھی تمہارے پاس حکومت کی باغ ڈور تو ہمارے پاس حکومت کی باغ ڈور۔ کوئی ایسی پارٹی بتاؤ، کوئی ایسا ملک بتاؤ جو 500 سال سے حکومت سنبھال کر بیٹھا ہو۔ کوئی ایسا ملک بتاؤ جو 600 سال سے ملک سنبھال کر بیٹھا ہو۔ کوئی ایسا خاندان بتاؤ جو 1000 سال سے ملک سنبھال کر بیٹھا ہو۔ یہ کرسیاں بھی بدلتی رہیں گی، بیٹھنے والے بھی بدلتے رہیں گے، پارٹیاں بھی بدلتی رہیں گی، اور زمانے بھی بدلتے رہیں گے، اقتدار بدلتا رہے گا، حکومتیں بدلتی رہے گی۔ اگر نہیں بدلے گا تو اللہ کا کلام قرآن نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا تو اللہ کا کلام قرآن نہیں بدلے گا۔ پھر مجھے وہ جملہ کہنے کی اجازت دے دو، کرسیاں بدلتی رہے گی، کرسی میں بیٹھنے والے بدلتے رہیں گے۔ اجازت ہے کہ ایک شعر سناؤں؟ ارے 12 ہو گئے۔ ہمارے ملک کے ایک شاعر گزرے ہیں، راحت اندوری۔ ہمارے ملک کے ایک شاعر گزرے ہیں، نام ان کا کیا؟ راحت اندوری، زبردست شاعر، لیکن اقبال سے بڑے نہیں۔ اقبال تو اقبال تھے۔ میں 2 دن پہلے بھی اقبال کی سیرت پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا ہمارے منیر صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 2 دن پہلے علامہ اقبال کی سیرت پڑھ رہا تھا، میں تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا۔ علامہ اقبال تو وہ تھے جن کا ادب انور شاہ کشمیری کرتے تھے، اور انور شاہ کشمیری کون؟ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، کیونکہ جلسوں میں بیٹھ جا کر نعرے لگانا، اللہ اکبر بولنا، سبحان اللہ بولنا، انشاءاللہ بولنا، ہاتھ اٹھانا ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے نہیں؟ کیا بھئی مدرسے کو دیں گے؟ 2 ہاتھ دیو کتو ادھر سے چھوا۔ ابھی میں نے کہا علامہ اقبال علیہ الرحمہ وہ تھے جن کا ادب انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ بھی کرتے تھے۔ یہ علماء پہچان لیے، آپ میں سے کچھ پہچان لیے، لیکن میں بتا دوں کہ انور شاہ کشمیری کون تھے؟ حضور کی امت کا وہ آدمی حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے، میرے استاد کے استاد ہیں انور شاہ کشمیری، جب بھی نام انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کا لیتے تو یہ جملہ لقب جوڑ کر لیتے، آیتم من آیات اللہ۔ انور شاہ کشمیری تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انور شاہ کشمیری اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رب کعبہ کی قسم،
ہم نے علماء دیوبند کی سیرت و تاریخ کو پڑھا ہے. انور شاہ کشمیری تو وہ تھے جن کو دیکھ کر ہزاروں لوگ اسلام قبول کر لیے. خالی دیکھ کر. ریلوے اسٹیشن میں کھڑے تھے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. حیدرآباد میں ریلوے اسٹیشن ہے. ریلوے اسٹیشن میں کھڑے تھے, ہاتھ میں عصا, سر میں امامہ, سفید لباس, اور حضرت تھے کشمیر کے. کہاں کے تھے؟ 12 سال کی عمر میں کشمیر چھوڑ کر آ گئے اس طرف, ہزارہ کی طرف. لیکن کشمیر والے زمین کا اور آب و ہوا کا اثر کالے رہتے. برابر بول رہا ہوں؟ گورے رہتے. تمہیں یہاں ہی کیا دیکھا سو. کشمیر والے کیا کلر ان کا؟ گورے. انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ ذاتاً خوبصورت, علم کا نور, عمل کا نور, یہ تمام حسن جمع ہو کر دیکھنے والا اسلام قبول کر لیتا. ایک مرتبہ حضرت انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ ریلوے اسٹیشن میں کھڑے تھے. ایک نوجوان بار بار حضرت کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا. اجنبی, نان مسلم. ٹرین کی آنے کا جو رخ تھا اس طرف حضرت پلٹ کر دیکھے. ٹرین تو نہیں آ رہی ہے, لیکن 1-2-3 نوجوان حضرت کو دیکھ رہے ہیں. حضرت چہرہ نیچے کر لیے. پھر ٹرین آ رہی ہے کیا بول کر ادھر دیکھے. وہ نوجوانہ دیکھ لے کچھ ہی. اب ایک آدمی, نیا آدمی گھور کو دیکھا تو ڈاؤٹ ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے فطرت بتا رہا ہوں, گھور کو دیکھا تو ڈاؤٹ ہوتا نہیں ہوتا؟ تو حضرت کو بھی ڈاؤٹ ہوا. انہیں کہیں کو عیسیٰ دیکھ رہا, اشارہ کرے آؤ ادھر. وہ نوجوان آئے. حضرت بڑی سادگی سے پوچھے کہ بھائی کبھی تم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا؟ نوجوانوں نے کہا کہ دیکھا تو ضرور ہے لیکن ایسا نہیں دیکھا. دیکھا تو ہے لیکن ایسا نہیں دیکھا. پھر کوئی بات ہی نہیں ہوئی. نوجوان نے کہا او گرو جی, تمہارا جو دھرم ہے اس میں داخل کرو, تمہارا جو مذہب ہے اس میں داخل کرو. فوراً حضرت نے کلمہ پڑھایا. بڑا سادہ سیدھا زمانہ تھا. کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل کیا. ٹرین آئی, چڑھے, بیٹھے. پوچھا بھائی, سوچا نہیں, پوچھا نہیں, معلوم کیا نہیں, تحقیق کیا نہیں. تھوڑی دیر گھورا اور اسلام قبول کر لیا. اللہ تیرے ایمان کو قبول کرے, اسلام کو قبول کرے. ذرا یہ تو بتا کہ تجھے آخر مجھے دیکھ کر اسلام کیوں پسند آیا؟ تو اس نوجوان نے جو جواب دیا, یاد رکھنا, اس نوجوان نے جواب دیا کہ حضرت میں آپ کو دیکھ کر اسلام اس لیے قبول کیا کہ جس کو ماننے والا اتنا خوبصورت ہے, یہ جس کو مانتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا. جس کو ماننے والا اتنا خوبصورت ہے, یہ جس کو مانتا ہے آہا وہ کتنا خوبصورت ہوگا. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اتنے خوبصورت انور شاہ کشمیری, جن کے چہروں کو دیکھ کر, چہرے کو دیکھ کر ہزاروں اسلام قبول کرتے تھے, اور ہزاروں احادیث کے حافظ, لاکھوں کتابوں کے حافظ. ایسی شخصیت علامہ اقبال کا ادب کرتی تھی. تو ذرا سوچو کہ علامہ اقبال کیا رہے ہوں گے. بعد میں کئی شعراء پیدا ہوئے, ان میں سے ایک راحت اندوری بھی, جن میں سے ایک کیا ہے, راحت اندوری بھی. آپ نے سنے ہوں گے ان کے اشعار کو اور مشاعرے کو آپ نے سنا ہوگا.
میں بھی کبھی کبھی سنتا تھا، اب چھوڑ دیا، وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انوچ مجھے فون کرے ایک مرتبہ، آواز بھی بڑی کڑک ان کی، کبھی کسی کی آواز باریک، کبھی کسی کی آواز موٹی کڑک رہتی ہے، اور کسی کا لہجہ بھی بڑا سخت ہوتا ہے فطری طور پر۔ اب ان کی آواز بھی بڑی کڑک تھی، انہوں نے فون کیا مجھے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں راحت بول رہا ہوں۔ فون کرے تو سب سے پہلے اپنا انٹروڈیوس کرا ڈالنا، ہمیں فون کر ڈال کو انٹروڈیوس کراتے نہیں، 2 منٹ بات کر ڈال کو، خیریت کیا حضرت، کہاں ہی حضرت، کھا لیے کیا حضرت، کہاں جا رہی حضرت، پوچھ ڈال کو۔ ہمیں پریشان، اتنا ایڈریس پوچھ رہا ہے نا، انہیں ہے کون کو بول کر پوچھے تو پہچانے نہیں حضرت آپ۔ ارے بھئی ہائی کون؟ وہ حضرت گوتم نگر کو آیا نہیں، میں آپ آئے نہیں، بیان کے بعد جالے کو تھی نہیں، وہ لائٹ کے پاس کھڑ کو مسافہ کریا نہیں حضرت، وہ میں حضرت ہے۔ اب میں کہا انہیں جاتے جاتے میں کہا ان کی فوٹو پکڑیا۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنا انٹروڈیوس کرا دے۔ راحت اندوری نے کہا کہ میں راحت بول رہا ہوں، میں بھی آہستہ بولیا، میں مصیبت سن رہا ہوں۔ راحت کی مصیبت اتنا چپکے زور سے بولیا نہیں، اتنے بڑے، لیکن جلدی سمجھ میں نہیں آئی بات، کیونکہ ملک کے اس لائن کے بڑے آدمیوں میں سے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کون؟ راحت، اندور سے بول رہا ہوں۔ سمجھ گیا ہے، شاعر ہے، شاعر ہندوستان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مزمل ہیں؟ مزمل صاحب ہیں؟ جی حضرت میں حاجی صاحب میں مزمل ہوں۔ اچھا اچھا، آپ جو اشعار پڑھتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، میرا امتحان لے رہی، کیونکہ جیسے پیسے، سونا، چاندی چرا لیتے نہیں، ویسے اشعار بھی چرا لیتے۔ تمہارے اشعار کو میرا نام دیکھ کر پڑھنا یہ چوری ہے، میرے اشعار کو تمہارا نام دے کر پڑھنا یہ بھی چوری میں داخل ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب وہ آپ ہی کے اشعار ہیں، میں تو شاعر بھی نہیں ہوں، اشعار پڑھ لیتا ہوں الگ بات ہے، میں شاعر بھی نہیں ہوں، آپ ہی کے اشعار ہیں وہ۔ تو تب جا کر انہوں نے کہا اشعار تو میرے ہیں مولانا، لیکن حسن آپ نے بخشا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں ڈائریکٹ ان اشعار کو سنوں۔ تو ان کے جو اشعار ہیں، میں جو تقریر ابھی کیا کہ کرسیاں بدلیں گی، کرسی والے بدلیں گے، اقتدار بدلے گا، حکومت بدلے گی، پارٹیاں بدلے گی، نظام بدلے گا، اگر نہیں بدلے گا تو اللہ کا کلام نہیں بدلے گا۔ ہاں، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، کہتی بھی بولو با، ماشاء اللہ کی، سبحان اللہ کی، بے شک کی، الحمدللہ کی، نہیں تو انا للہ بولا لو۔ تمہیں نہیں بولے تو بھی مائک بولنے کو ہے۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رب افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ یکساں سول کوڈ، یہ سب بیکار کے، اس سے کیا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جتنے مسائل کو رکھ کر بل پاس کیا، وہ مسائل قرآن کے باہر کے نہیں، قرآن کے اندر کے۔ ایک منطق قرآن کی بتا کر آگے گزر جاؤں، سمجھ لو میرے پیارو، ڈرنے کا وقت نہیں، کرنے کا وقت ہے۔ خدا کو منا لو، ہمارا جواب اللہ دے گا۔ اللہ کو منا لو، ہمارا بدلہ اللہ لے گا۔ اسے راضی کرو، میدان میں ہم کو نہیں، خدا فرشتوں کو اتاریں گے۔
डाउट भी करोगे इन बातों पर, ईमान से बाहर हो जाओगे। ये अल्लाह का वादा है जो तर्जुमा मैं सादे अंदाज से कर रहा हूं। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, समझो अपने आप को। फख्र होता अगर हम मूसा के गुलाम होते, तब भी ईसा के गुलाम होते तब भी हमको फख्र होता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गुलाम होते तब भी फख्र होता, क्योंकि अंबिया सब के सब मुकद्दस हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। फख्र की बात ही कुछ और है। पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक, दूसरे तमाम नबियों को मेरे नबी के अलावा, उनकी उम्मत को तो दूर की बात के खुद नबियों को वो नहीं मिला जो अल्लाह ने मेरे नबी के सदक़े हमको दिया। हाँ? खाली आने वाला रमजान काफी है दुश्मनों को जवाब देने के लिए। रमजान के रातें जैसे गुजारना गुजारो, रमजान का दिन जैसे गुजारना वैसे गुजारो, रमजान की तरावी जितनी पढ़ना वैसे पढ़ो, कुरान जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, सहरियां जैसे करना वैसे करो, रोजे की हिफाजत जैसे करना वैसे करो। रोजे की हालत में क्या पढ़ना क्या करना वो कर लो, बस इतना अमल काफी है। रमजान के बाद के हालात ही कुछ और होंगे। हदीस में साफ आता है रमजान में दुआ ना करे तो भी अल्लाह ताला देते हैं। जुमला याद रखना, मैं पूरा इस्तकबाल रमजान पेश नहीं कर सकता, चंद खतरे जुमले तुम्हें देखकर बात को खत्म कर दूं, ताकि उन्वान का जो लेबल लगा है उसका हक अदा कर दूं। मैं रमजानुल मुबारक, रमजान भी नहीं रमजान, वो भी बोलना सीखो। रमजान नहीं रमजान, जर्रा नहीं पढ़ा सो आदमी अरबी पढ़ लिया तो तजवीद हाजी साहब उसकी मखरज सर चढ़कर बोलती, रमजान भी नहीं बोलता रमादान। इमाम आसिम होते तो इसके पास तजवीद सही करते। खारी साहब तशरीफ फरमाए, रमावान रमादान नहीं। बाज लोग लिखते भी वो आर ये यम ये डी ये। एक मौली साहब के पास ऐसा चकदमी आया करते, आकर पूछा करते, हजरत रमजान कैसा चल रहा है? मौली साहब समझ के कहते, बहुत पढ़ लिया इन्हें। हजरत रमजान कैसा चल रहा है? अल्लाह का फजल, आपका नाम क्या है? उन्हें बोला जियाउल्लाह। दियाउल्लाह, तुम्हारा रमजान कैसा चल रहा है? हजरत मैं दियाउल्लाह नहीं हजरत जियाउल्लाह। बोलो दियाउल्लाह। हजरत सुने नहीं आ रहा है, दियाउल्लाह नहीं हजरत जियाउल्लाह। हजरत बोले, तेरे नाम का जात बदल रहा नहीं, रमजान का जात बदलता। रमजानुल मुबारक का महीना वो है, नाम मांगे तो ही तब अल्लाह ताला देते हैं, तो मांगने का आलम क्या होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमजानुल मुबारक में जो अल्लाह का बंदा रोजा रखता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को उतारते हैं, कहते हैं कि फरिश्तों, आसमानों में तुम्हारी इबादत रमजान तक मौकूफ है। अल्लाह हमको क्या करना है जमीन जाकर? अल्लाह ताला फरमाते जाओ मेरे रोजदारों के साथ हो जाओ। अल्लाह करना क्या? जब भी वो दुआ करे उनकी दुआ में तुम आमीन कहो। बात
بات ابھی ختم نہیں ہوئی، حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں بندہ جب دعا کرتا ہے تو آمین کو تھک کر خاموش ہو جاتا ہے، دعا وہ شروع کرنے تک تم اس کے لیے دعا کرتے رہو. دعا والا مہینہ، افطار کے وقت دعا کرو، افطار کے بعد دعا کرو، سحری میں دعا کرو، تراویح سے پہلے دعا کرو، تراویح کے بعد دعا کرو، ظہر کی نماز حالت روزہ میں رہتے ہیں دعا کرو، عصر میں دعا کرو، افطار کے وقت دعا کرو. صاف لکھا ہے پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ افطار کے وقت کی جانے والی دعا کو رد کرتے ہوئے، کینسل کرتے ہوئے، ریجیکٹ کرتے ہوئے اللہ کو خود شرم آتی ہے. دعا کرو، تہجد پڑھو، شوال کو نہیں پڑھتے، ذی القعدہ نہیں پڑھتے، ذی الحجہ نہیں پڑھتے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان نہیں پڑھتے. رمضان میں تو پڑھو، ان دنوں میں کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز کے لیے اٹھنا مشکل، رمضان میں پڑھنے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں سحری کے لیے تو اٹھنا ہی پڑتا ہے نا. ایک 10 منٹ پہلے اٹھو، اچھا وضو کرو، برش میں دانتاں صاف کرو، جیب صاف کرو. بعض لوگاں تو ایسے ہی مولانا کے بیان کا غلط مطلب لے کو پورا مہینہ منہ نہیں دھوتے. کیا کرتو؟ اللہ کو منہ کی بدبو پسند ہے. ارے رے 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 رے، سمجھ حدیث کو پیارے، فرمان رسول کو سمجھ. کون سی بدبو سے آقا نے تسبیح دی؟ وہ بدبو جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے منہ کے ذریعے سے جو نکلتی ہے وہ بدبو اللہ کو پسند ہے. یہ دانتوں کی سڑان نہیں، زبان کی سڑان نہیں. صاف رہو، پاک رہو، اچھا وضو کرو. سحری کو اٹھ کر 4:30 کو 5 کو سحری کا وقت ختم ہوتا، 3 بجے اٹھ جاؤ. اٹھیں گے؟ ڈوپلیکیٹ انشاءاللہ. 3 بجے سوتے نہیں کہ تو اٹھتے ہی کہاں. میں ابھی ذرا وقت پہلے بولیا نہیں، انشاءاللہ بولنا، ہاتھ اٹھانا، سب عادت پڑ گئی ہے. رمضان میں تو خامخواہ سورج غروب ہو رہا ہے. اگر اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا غروب و طلوع کا تو پھر ہمارے علاقوں میں سورج غروب ہی نہ ہوتا. خدا نے نظام بنا دیا ہے، یہ وقت میں غروب ہو جانا، وہ وقت میں غروب ہوتا ہے. 3 بجے تک سوتے ہی نہیں. تراویح پڑھتے کہ نہیں پڑھتے الزام میں لگانا نہیں چاہتا. پوری رات رمضان المبارک میں پورا شہر پھرتے ہیں، پورا شہر ہوٹلوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں اور ظلم کرتے ہو اپنے گھروں میں عورتوں پر. ہمیں بھی جاگتے، بیچاریوں کو بھی جگاتے. اب تو آپا کی دعا مجھے بہت لگیں گی. حضرت ہمارے بارے میں بولے بعض عورتیں ایسی ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے. اکثر عورتیں تو مردوں کے ساتھ نہیں جاگتی، الٹا انہیں بولتی آؤ جی ایک راؤنڈ مار لگائیں گے. اور 4 مینار جا کر آئیں گے، 5 مینار جا کر آئیں گے، 6 مینار. جس مہینے میں تجھے جنت کا راستہ دکھتا ہے اس مہینے میں تو 4 مینار دیکھتی ہے. کہنے کے لیے بہت ہے، حفاظت کرو ان ایام کا. ایسے لمحات تو کسی نبی کے امت کو نہیں ملے جو نبی کے صدقے ہم کو ملے ہیں. کسی نبی کی امت کو سو کر اٹھ کر سحری کرنے کا حکم نہیں تھا. میں تنہا نہیں بیٹھا ہوں،
बीसों उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं यहाँ भी बहुत सारे उलमाए किराम को देख रहा हूँ। हैदराबाद हो या हैदराबाद के मोहल्ले, कोई मामूली मोहल्ले नहीं, पढ़े लिखे हजरात हैं, सब जानते हैं किसी नबी की उम्मत को उनके रोजे जब जब फर्ज थे, रोजे रखने के शराइत में से एक शर्त क्या थी? सेहरी कर लेना, अगर सो गए तो उठ कर न करना। ये मेरे नबी का सदका, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का सदका है। सोने की भी इजाजत है, उठने की भी इजाजत है, खाने की भी इजाजत है। हजरत सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने खाने और पीने दोनों की ताकत जमजम में रखा है। उसके बाद हजरत सईद पालनपुरी मुहद्दिस दारुल उलूम देवबंद बाकायदा तुहफतुल अलमई के अंदर लिखते हैं, खाने और पीने दोनों की ताकत एक जमजम के अलावा किसी चीज में रखा है तो सेहरी के लुक़मे और घूंट में रखा है। ऐसे वक्त में उठे, खाने का मौका नहीं, एक रोटी भी खाने का मौका नहीं, आधी रोटी खाने का मौका नहीं, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। अब इस वक्त में क्या कर सकते हैं? आका ने फरमाया सेहरी जरूर करो, तसहरू फइन्न सुहूरा बरका, सेहरी करो, सेहरी के अंदर बरकत है। उलमा फरमाते हैं अगर ऐसे वक्त उठे जो सिर्फ 1 मिनट है सेहरी का वक्त खत्म होने के लिए, अब खाना चावल निकाल नहीं सकते, रोटी खा नहीं सकते, और हमें तो इतने ग्रेड वाले हैं कि हम रोजा रखकर अल्लाह पर एहसान करते हैं, शरीयत पर एहसान करते हैं। सेहरी करया तो भी इतनी गरम गरम रोटी खाता है, तवे से रोटी निकल कर बाईपास में इसके प्लेट को आना। वक्त नहीं हाजी साहब, वरना बहुत बोलता आपके सामने। 1 मिनट है। उलमा फरमाते हैं अगर सेहरी नहीं करे तो कम से कम 1 गिलास, आधा गिलास पानी, दूध, लस्सी कुछ तो है, सेहरी की नीयत से पी लो। वो पानी के चंद घूंट में भी अल्लाह तबारक व तआला खाने की ताकत अता फरमाएंगे। लेकिन एक बात याद रखो, वक़्त से पहले की बात है ये। इतने उलमा, हर मसलक में उलमा, हर मोहल्ले में उलमा, बावजूद इसके अब भी वो अकीदा है हय्या अला सलाह तक खा सकते, कहते है नहीं, हय्या अल फलाह तक खा सकते। कौन बोले? नानी बोले, कहते नानी क्या पीराने पीर की पोतरी नहीं, मुफ्तिया। साफ लिखा है, मैंने उस किताब को, मौलाना मुनीर साहब दामन बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, मैंने उस किताब को जो औकात निकालने की किताब है जो हमारे दारुल उलूम बेंगलोर सबीलुर रशाद में पढ़ाई जाती है, मौलाना मैंने उस किताब को तकरीबन 7 साल पढ़ाया है, और उस किताब का नाम है उम्दतुल अदिल्ला। बड़ा नाजुक फन है वो, 1 नंबर के बदलने से वक्त बदल जाता है। उस किताब के अंदर साफ लिखा है सेहरी का जो वक्त कार्डों में और क्या कैलेंडरों में जो लिखा जाता है वो आखिरी वक्त है, उससे 20 मिनट पहले अपनी सेहरी को खत्म कर लेना, ये सेहरी का सुन्नत वक्त है। मिसाल के तौर पर, मिसाल बता रहा हूं, 5 बजे अगर सेहरी का वक्त खत्म हो रहा है, 4:40 के अंदर खा पी कर फारिग हो जाना, ये सेहरी का सुन्नत वक्त है। 4:40 के बाद जो वक्त होता है वो सेहरी का मकरू वक्त होता है। शहर है, बहुत उलमा है यहाँ पर, बहुत मदारिस है यहाँ पर, बड़े बड़े फुक़हा किराम यहाँ पर हैं। आप जाकर तहकीक कर ले, मैंने दलील तक आपके सामने पेश कर दी है। और आज उम्मत का तकरीबन, हिंदुस्तान का तकरीबन 90% हिस्सा सेहरी उस वक्त में करता है जो वक्त सेहरी का मकरू होता है। जल्दी खत्म करो,
जरा जल्दी उठो, एक दूसरे का हाथ बटाओ, एक 4 रकात नमाज पढ़ो, तहज्जुद। कॉपी में नोट करके रखो, आज मुझे किस उन्वान की दुआ करना, कल मुझे किस उन्वान की दुआ करना, परसों मुझे किस उन्वान की दुआ करना। 2-3 मिनट में बात खत्म कर दूं। नोट करो, दिखावा नहीं, एक मेरा अपना निजाम बता रहा हूं मैं आपको। मैं ऐसे ही तरतीब बनाकर, क्योंकि वक्त कम हो, कितना मांगे, अगर ना भी हो मांगने का मौका, मेरे नबी के सदक़े ऐसी दुआएं मिली हैं, वो दुआ पढ़ लिए हमारी हर हाजत दाखिल हो जाती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इस दुआ के अंदर 16 दुआ हैं अंदर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना में 10, व फिल आखिरति हसना में 5, व क़िना अज़ाबन नार। टोटल कितने हुए? 16। एक मर्तबा नबी मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, एक सहाबी दुआ कर रहे थे, आका सुन रहे हैं दुआ क्या कर रहा है, क्या खुश नसीब वो सहाबी, और लम्हा कितना अच्छा। पूरी उम्मत नबी की दुआ पर आमीन कहती है, उस सहाबी का क्या कहना, उसकी दुआ पर नबी आमीन कहता है। आका सुनते हैं क्या दुआ चल रही है। सहाबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुक व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़क मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मैं हर वो चीज मांगता हूं जो तेरे नबी ने तुझसे मांगा, और हर चीज से पनाह मांगता हूं जिन चीजों से नबी ने तुझसे पनाह मांगी है। सहाबी की दुआ पर नबी आमीन कहकर कहते हैं, प्यारे बहुत होशियार है, 23 साला नबवी दुआ को तूने 1 मिनट में अदा कर दिया। करो दुआएं करो, दुआ के बगैर हालात नहीं बदलते, आमाल के बगैर हालात नहीं बदलते, हमारे बदले बगैर हालात नहीं बदलते। मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मौलाना मसरूर साहब दामद बरकातुहुम ऐसे उन्वान के साथ मुझे बिठा दिया, उलमा के बाद मुझे बिठा दिया, जिनकी तकरीरों का दामन थाम कर मैं आगे बढ़ न सका, तो मैं अपने उन्वान का क्या हक अदा करूं। लेकिन सुना सुनाया इलाका है, आप जैसे जवां साल उलमाए किराम जो खिदमत में लगे हुए हैं, तो हम जैसे गुनहगारों की जरूरत भी नहीं है। उन्हीं की बातों को ये आजिज अपनी आवाज के जरिए से आप तक बयान करना चाहता है। अल्लाह का वास्ता है, आने वाले मुकद्दस लम्हात को जाये मत करो, इबादत जो असल है वो भी अदा करो, उसके अलावा जो इबादतें हैं वो भी अदा करो, उसके अलावा भी इबादतें करो। कसरत से कुरान पाक पढ़ो, कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो, सदका करो, खैर खैरात दो। एक माहौल मिजाज बन चुका है रमजानुल मुबारक में ज़कात निकालने का। ज़कात जरूर निकालो, लेकिन शुरू दिनों में निकालो। यहां तक कि ईद उल फित्र के फितरे के बारे में भी आज के उलमाए किराम फतवा देते हैं। एक जमाना था ईद का साजो सामान उस जमाने में ईद के दिन खरीदते थे, या कल ईद है तो आज खरीदते थे, और उनकी ईद अदा हो जाती थी। लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं है। ईद का इंतजाम 10-15 दिन पहले करना पड़ता है, 20 दिन पहले करना पड़ता है। उलमाए मुतअक्किरीन व मुफ्तियान मुतअक्किरीन ने इजाजत दी है, ईद के आने से 8 दिन पहले भी फितरा निकाल सकते हैं, 10 दिन पहले भी फितरा निकाल सकते हैं। निकालो, सदकात निकालो, ज़कात निकालो, फितरा निकालो, और
पाबंदी के साथ तरावी पढ़ो, तरावी का मजाक ना उड़ाओ, मस्जिदों को पहले आबाद करो, जगह ना हो तो शादी महलों में इंतजाम करो, अपार्टमेंट के सेलर के अंदर इंतजाम करो। ये कैसी हिमाकत है और ये कैसी अक्लमंदी है। मस्जिद की सफे वैरान पड़ी है और शादी महलों में तरावी का इंतजाम हो रहा है, अपार्टमेंट के सेलर में तरावी का इंतजाम हो रहा है। दो चार दुकान वाले एक तरावी का इंतजाम बना लिए हैं। मस्जिदों को आबाद करना मकसद अगर फौत हो गया, ये कौन सी इबादत है। और बराबर पढ़ो, फुक़हाए किराम के अक़वाल उठाओ, उलमाए किराम से पूछो, कुरान को इत्मीनान के साथ सुनो। ये 10 दिन की तरावी क्या बना रखा है, 15 दिन की तरावी क्या बना रखा है, 20 दिन की तरावी क्या बना रखा है, 3 दिन की तरावी क्या बना रखा है, 6 दिन की तरावी क्या बना रखा है। तुम शरीयत के ताबे हो कि शरीयत तुम्हारी ताबे है, तुम शरीयत की मानना है या शरीयत तुम्हारी मानना है। 3 दिन में अगर तरावी पढ़ना चाहते हो, बकिया दिन भी तो तरावी पढ़ो। तरावी अलग हुक्म है, तरावी के अंदर कुरान का पढ़ना अलग हुक्म है। इसको समझो मेरे प्यारो, ये बेंगलोर का मसला नहीं है, ये आजिज का मसला नहीं है, ये किताबों में मरकूम मसला है, ये किताबों की बात है। पूरा हमारा अपना मसलक है, किसी और मसलक वाले अपने मसलक पर अमल करते हैं तो करो, मुझे तो मेरे मसलक की बात करना है। पूरे 20 रकात पढ़ो, 20 रकात हजरत सहाबा का तामुल रहा है, 20 रकात इमाम अबू हनीफा का तामुल रहा है, 20 रकात इमाम शाफिई, इमाम मालिक और अहमद बिन हंबल का तामुल रहा है। पूरा जमाना तकरीबन हरमैन शरीफैन में 20 रकात तरावी हुई है और आज तरावी की रकातों में कट कटाऊ का काम चल रहा है। और दलील के तौर पर एक सामने वाला मजबूत दलील के तौर पर पेश क्या करता है, हजरत ये 20 की बात मत करो, मक्के में देखो 10 रकात हो रही है, मदीने में देखो 10 रकात हो रही है। मैं एक फिक़ह का उसूल बताता चलो, कुरान हमारे लिए दलील है, हदीस हमारे लिए दलील है, सहाबा का इजमा हमारे लिए दलील है, क़ियास हमारे लिए दलील है, लेकिन अरब का हाल हमारे लिए दलील नहीं है। न वो 8 के हैं न 20 के हैं, ये बीच के 10 के बने हैं। अब तक हम लोग परेशान हैं, क्या हो रहा है मक्के मुकर्रमा में, क्या हो रहा है मदीने मुनव्वरा में। छोड़ो मेरे प्यारो, अल्लाह हरमैन शरीफैन की पूरी हिफाजत फरमाए। आप पढ़ो 20 रकात और पूरे इत्मीनान के साथ पढ़ो। पूरे महीने पढ़ना नहीं है, 1 महीना पढ़ना है। कुरान पाक के लिए आपके पास 2 घंटे नहीं है। हमने कुरान पाक को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया है। जैसी सहूलत है वैसी सहूलत। वाक़ियात बयान करूं, रात गुजर जाएगी। कुरान का अदब करते हुए एक बादशाह सोता है, पैर जिस तरफ आते हैं वहां कुरान रखा हुआ है। बादशाह ने देखा, क्या करूं, कुरान उठाकर यहां रखूं या कुरान के अदब में मैं यहां बैठ जाऊं। अब वो सोचता है मेरी वजह से कुरान की जगह बदलूं, ये भी कुरान की बेअदबी है। उधर सर के मैं इधर पैर करूं, ये काबे और किबले की बेअदबी है। रब्बे काबा की कसम, बादशाह है, काउंसलर नहीं, बादशाह है, एमएलए नहीं, बादशाह है, एमपी नहीं, बादशाह है, सीएम और पीएम नहीं। उस जमाने के बादशाहों का पावर क्या था, अपनी जगह पर है। बादशाह ने सोचा मैं यहां से कुरान उठाकर वहां रखूं, ये मेरी राहत के लिए कुरान की जगह बदलना पड़ा। अगर उधर सर करके इधर पैर करूं तो फिर काबे के तरफ बेअदबी होगी। पूरी रात कुरान की तरफ सर करके बैठ गए। मरने के बाद अल्लाह के दरबार में जब पेशी होती है, अल्लाह ताला ने सिर्फ वो इस एक अमल के सदक़े उसकी मग़फ़िरत का फैसला फरमाते हैं। 1-2 घंटे निकालो ना। होटलों में खड़ के चाय पीते हुए 1.5 घंटा गुजर जाता है। सवाब पारे के लिए आपके पास वक्त नहीं है, 1.5 पारे के लिए आपके पास वक्त नहीं है, 2 पारे के लिए आपके पास वक्त नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुरान के हो जाओ, वरना आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को अधूरी ख़त्म करता हूँ। आका की सिफारिश पर हमारा ईमान है कि नहीं है। हम कितने ही नमाजी बन जाए, हशर के मैदान में आका का इशारा ना हो तो शायद हमारी
ہماری مغفرت نہیں ہوگی. ہم کتنے ہی روزدار ہو جائے, آقا کا اشارہ نہ ہو تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی. ہم کتنے ہی بڑے عبادت گزار بن جائے, حشر کے میدان میں آقا کی سفارش اور شفاعت کا حصہ لینے کے لیے فقیر سے فقیر بن کر, بھکاری سے بھکاری بن کر کھڑے رہیں گے. لیکن وہ آقا کیا فرماتے ہیں, جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتا میں اس کی سفارش نہیں کرتا. جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتا میں اس کی سفارش نہیں کرتا. ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا پورا حق ادا کرے. ایک مہینے کی بات ہے, انشاءاللہ تعالی روزے قبول ہو گئے, دعائیں قبول ہو گئی, تلاوت قبول ہو گئی, تراویح قبول ہو گئی, سحری قبول ہو گئی, افطار قبول ہو گیا. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اچھے دن کے آثار نظر آئیں گے. رمضان کے بعد اچھے دن انشاءاللہ تعالی ہم کو جینے کے لیے ملیں گے. میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے کہ حضرت دعا فرمائیں, ایک دو اعلانات ہیں, آپ سماعت فرمائیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ جلسے کے دعا کے بعد, جلسے کے اختتام کے بعد آپ حضرات کے لیے تناول و طعام کا نظم ہے. آپ حسب سہولت تناول و طعام سے فارغ ہو کے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں آنے والے جو علماء حفاظ ہیں, ائمہ اکرام ہیں, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ جیسا آپ کا استقبال کرنا تھا ہم نہیں کر سکے. اور اس کے علاوہ بہت دور دراز سے آپ حضرات علماء کلاب کے علاوہ عام مجموعہ بھی بہت دور دور سے یہاں آیا ہے. میں ان سب کی خدمت میں شکر گزار ہوں. تہ دل سے انتظامی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو خواتین یہاں تشریف فرما ہے میں ان کی خدمت میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک اعلان کرتا ہوں کہ 20 اپریل بروز اتوار صبح 9 بجے تا 2 بجے بورابنڈا علاقے میں جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن میں اختتام بخاری شریف و تکمیل حفظ قرآن مجید و تقسیم اسناد کا جلسہ رکھا جا رہا ہے. وہ حضرت ہی کی زیر سرپرستی میں ہے. حضرت کا وہاں ایمان افروز خطاب ہوگا. نوٹ فرما لیں, 20 اپریل اتوار کا دن صبح 9 بجے تا 2 سائٹ 3 کالونی بورابنڈا, جے شنکر کمیٹی ہال سائٹ 3 میں انشاءاللہ. میں اسی کے ساتھ میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا دعا فرما دے. میں تمام احباب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے آئے ہوئے مہمان کرام حضرت مولانا یہ مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم قاری صاحب جو ہمارے پاس ہمیشہ تشریف لاتے, اور مولانا شیخ منیر احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا صابر خان صاحب دامت برکاتہم, جن کا بھی خطاب ہونا تھا مگر ہم معذرت خواہ ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے میرے استاد قاری محمد یامین صاحب دامت برکاتہم بھی یہاں پر تشریف لائے, اور ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب, بہت سارے علماء کرام ہیں. اسٹیج یہاں پر مجمع میں بہت بڑا مجمع علماء کرام حفاظ الزام کا ہے. اسٹیج پہ بیٹھنا تھا مگر وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کو بلا نہ سکا, معذرت خواہ ہوں. آپ تمام احباب کا پھر ایک بار میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ان تمام احباب کا جنہوں نے ہمارے اس جلسے کو کامیاب بنانے میں تعاون کیا, اور تمام خواتین کا بھی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ 1500 خواتین اس وقت یہاں پر موجود ہے. اتنی رات 12-1 بجنے کے قریب ہے ماشاءاللہ, ابھی تک مسلسل بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے بیان کو سکون سے سنا. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر میں پھر میں ایک مرتبہ اعلان کرنا چاہتا ہوں, جو حضرات مدرسے کی زمین میں تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ حضرات ہمارے پاس نام لکھائے. آپ خود انشاءاللہ اللہ آپ کو انشاءاللہ بہترین بدلہ دے گا. خواتین میں جو تعاون کرنا چاہتے ہیں, مدرسے کے باجی ذمہ دار باجی ہے, ان سے مل کر اپنا نام لکھا کر جائے. انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے پولیس کے جو ذمہ داران ہیں جو یہاں تک ابھی تک بہت دیر تک بیٹھے ہوئے تھے, وہ لوگ بھی اس کی نگرانی کر رہے تھے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام احباب کا, ہمارے محلے کے بڑے بڑے احباب یہاں موجود ہے, وہ بھی اسٹیج کی زینت بننا تھا. اسی کے ساتھ ہماری مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داران بھی یہاں موجود ہے, سب یہاں اسٹیج کی زینت بننا تھا مگر سب یہاں پر آ نہ سکے. میں تمام کا میں معذرت بھی خواہ ہوں, اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت والا سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی اس مستجاب دعاؤں سے اس جلسے کو اختتام تک پہنچائیں. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ
والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.